والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وبه قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمود بن أحمد بن الفرج قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا سفيان الثوري قال عيسى بن مريم عليه السلام حب الدنيا رأس كل خطيئة والمال فيه داء كثير قيل يا روح الله ما داؤه قال لا يؤدي حقه قالوا فإن أدى حقه قال لا يسلم من الفخر والخيلاء قالوا فإن سلم من الفخر والخيلاء قال يشغله استصلاحه عن ذکر اللہ۔ یہ آج میں نے کچھ آیات اور کچھ احادیث مال و متاع کے معاملے میں شریعت کا جو نقطہ نظر ہے، اسلام کا جو نقطہ نظر ہے، اسی نقطہ نظر کی تفصیلی وضاحت کے لیے میں نے یہاں پہ جمع کیے ہیں۔ دراصل مجھے خود اس کا تجربہ ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہو چکا ہوگا کہ مال کے معاملے میں تقریباً اکثر لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مال کے استعمال جمع کرنے اور خرچ کرنے کو قرآن میں حکمت سے تعبیر کی گئی ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اسی الحکمت کے سیاق و سباق میں مال کے استعمال اور اس کے حصول کے بارے میں ایک معتدل اور اسلامی نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے۔ دونوں جانب، ایک جانب سود کی ممانعت ہے اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا خرچ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالسوء والفحشاء بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء۔ یہ بہت بڑی حکمت، بہت بڑی چیز ہے، خیر کثیر ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس خیر کثیر کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کتنی بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھیں، سوشلزم کو دیکھیں اور بدھزم کو دیکھیں۔ ہمارے بر صغیر کے اندر ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ مال جمع کرنے والا، مال کمانے والا، مال کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، یہ خدا پرست نہیں ہو سکتا، خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ کسی اچھے شخص، کسی عالم، کسی درویش، کسی خدا رسیدہ، کسی بزرگ کے بارے میں جب یہ پتہ چلے کہ وہ کاروبار بھی کرتا ہے، وہ نوکری بھی کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار ہم تو سمجھتے تھے کہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ بھی دنیا کے پیچھے پڑ رہا ہے، یہ بھی دنیا کما رہا ہے۔ اور پشتوں نے تو حد کر دی ہے،
دینداری او دنیاداری دی سره لري. ما مالدار سړی دیندار لیدلی نه دی. دینداری او دنیاداری دی سره لري. ما مالدار سڑے دیندار لیدلے نہ دے. جو مالدار ہوگا وہ دیندار نہیں ہو سکتا. اور لوگوں نے تو اپنی طرف سے حدیثیں بھی بنائی ہیں. الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب. واللہ عالم کہاں سے لی ہے. ہاں ایک حدیث تو ہے اور میں اس کا حوالہ بھی دوں گا. تو آج میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں طرف کی بات واضح ہو جائے. عربی زبان میں بھی اسی طرح، صرف ہماری پشتو اور ہمارے بر صغیر کی بات نہیں ہے. ہمارے مدارس کے نصاب میں ایک کتاب ہے نفحۃ العرب، جس کو مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے عربی ادب کی کتابوں سے. کچھ وہ تصنیف ہے. اس میں سے کچھ اشعار ہیں. ایک شاعر کہتا ہے کہ دنیا تخادعنی کأنی لم اعرف حقیقتہا. دنیا مجھے ایسے دھوکہ دے رہی ہے جیسا میں اسے جانتا نہیں ہوں. مدت الی یمینہا فقطعتہا وشمالہا. اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف پھیلایا تو میں نے اس کو کاٹ دیا، اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی میں نے کاٹ دیا. یعنی حرام اور حلال دونوں، مطلب اس کا یہ ہے میں نے دونوں سے اپنے آپ کو بچایا. لیکن اس کی پھر وہ خود تفسیر کرتا ہے. منع الالہ حرامہا وانا اجتنبت حلالہا. اللہ نے تو کچھ چیزیں حرام کی ہیں اور اس سے منع کیا ہے، اس سے تو میں منع ہوا ہوں. لیکن وانا اجتنبت حلالہا، میں نے حلال سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا. وَرَأَيْتُهَا مُحْتَاجَةً فَوَهَبْتُ جُمْلَتَهَا لَهَا. اور میں نے دیکھا یہ بڑی بھوکی ہے یہ دنیا اور بڑی محتاج ہے، تو میں نے کہا یہ حرام بھی تمہاری اور یہ حلال بھی تمہارا. یہ وہ تصور ہے جو انتہا پسندی اور جو غلو پر مبنی ہے. اس کو غلو فی الدین کہتے ہیں. غالی، حد سے گزرنے والا تصور. اللہ نے جب حرام کو حرام قرار دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم حلال کو بھی حرام کر دیں. ہمیں یہ حق تو نہیں ہے. حرام و حلال کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول کے پاس ہے. اس کے بعد تو ہمیں تو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم حرام کو بھی حلال کو بھی حرام قرار دیں. ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. اللہ نے جو رزق اتارا ہے تمہارے لیے، تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کچھ حرام حلال بنا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو یہ ایک غلو ہے، ایک انتہا پسندی ہے، حد سے تجاوز ہے. تو اب مال کے بارے میں بنیادی نقطہ نظر کیا ہے؟ تو اس کے لیے تو صاف بات ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ذہن میں رہے تو پھر بات آسان ہو جاتی. قرآن نے فرمایا، سورہ النازعات کی آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے حد سے تجاوز کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بات یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حقیقت میں تو آخرت ہمیشہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. بس یہ اس مسئلے کا آسان حل ہے کہ دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دی جائے. جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو کہ یا تم نے یہ لینی ہے اور یا یہ لینی ہے. اور وہ حدیث بھی ذہن میں رہے، ایک حدیث کہ الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹھ پیر کر جانے والی ہے اور آخرت سامنا کر کے آنے والی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ،
کچھ دنیا کے بچے ہیں اور کچھ آخرت کے بچے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کے بچے بن جاؤ، دنیا کے بچے نہ بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمل، پھر کل حساب دینا ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ بس یہ صاف بات ہے۔ اب انہی باتوں کی تشریح کے لیے اسی طرح اگر ہمارے پیش نظر وہ ہم الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے کے مقابلے میں دنیا زیادہ کرنے کے دوڑ نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا کہ اس کا کم ہے اور میرا تو زیادہ ہونا چاہیے، میرا تو اس سے کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے۔ الہاکم التکاثر لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، ورنہ یہ اس کو حاصل کرنا گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز ہے تو پھر یہ گناہ ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے لوگ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، کہ تجارت اور کاروبار بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، لیکن یہ لین دین ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔ اور يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، آخرت سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ آیات اگر پیش نظر ہوں تو پھر آدمی توازن اور اعتدال کے راستے پر ہوتا ہے، اور یہی اس آج کے درس کا مقصود ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر اور فکر کے اندر دنیا کے بارے میں توازن اور اعتدال پیدا ہو۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ سرے سے اس کو حاصل نہ کیا جائے اور اس کے لیے ایک وقت بھی، تھوڑا سا وقت بھی نہ دیا جائے، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ پوری کی پوری زندگی ہی اسی کے لیے کھپائی جائے۔ نہیں، اس کا کوئی مقصد ہو، یہ وسیلہ حیات تو ہے، مقصد حیات نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ سادہ الفاظ یہی، یہ ذریعہ حیات تو ہے، ذریعہ زندگی۔ قرآن نے اس کو قیام کہا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جو لوگ مال کا استعمال اور اس کی قدر نہ جانتے ہوں ان کو پیسہ نہ دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، صفی سے مراد یہاں پہ وہ شخص ہے جو مال کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، ایسے لوگوں کو جو مال کی اہمیت نہیں سمجھتے ان کو پیسے مت دو۔ جس طرح ہمارے ہاں لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں، اسکول میں جا کر پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا اس سے کرتے ہیں، اور باقی بچے جو سمجھتے ہیں یار ہمارے ابو تو ہمیں نہیں دیتے، ہماری امی تو ہمیں نہیں دیتی، پر ان کے ذہن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ فضول لگانے کے لیے جوانوں کو، اور خاص کر بگڑے ہوئے جوانوں کو جن کو قدر ہی نہیں معلوم، گاڑیاں ان کو ملی ہوئی ہے، پیسے ان کو ملے ہوئے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ان کو ملے، اور وہ ایسے بے دریغ استعمال کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، نمائشی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ خرابی کا راستہ کھولنے والی باتیں ہیں۔ اور یہ مال ایسی چیز ہے کہ جعل اللہ لکم قیامہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے، تو دنیا کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ آخرت میں تو پیسے نہیں ہوں گے، آخرت پیسوں کے بغیر گزرے گی۔ یہ دنیا کی زندگی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کی ضروریات پوری کرو لیکن اور ان کو سمجھاؤ۔ تو ضائع کرنے کے لیے یہ چیز نہیں ہے، ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، لوگوں نے اپنے اوپر حرام، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے عربی کے شعر پڑھے، اور ہمارے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب عربی شعر اور عربی میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں بس کوئی کسی بزرگ کی بات تو ہوگی، بس کوئی کام کی بات ہے، بس اس کو پکڑ لو۔ بھئی عربی میں بھی لوگ اس طرح خطا ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں لوگ خطا ہوتے ہیں۔ عرب بھی سارے پیغمبر تو نہیں ہیں، اور سارے صحابہ ہیں۔ عرب بھی اسی طرح انسان ہے جس طرح ہم ہیں۔
تو ایک شخص نے اگر عربی زبان میں کوئی شعر کہہ جس طرح پشتو کے شعر پر ہم نے رد کر دیا تو عربی میں شعر میں بھی اسی طرح غلط بات ہے. منع الالہ حرامہا وانا اجتنبت حلالہا، اللہ نے حرام حرام قرار دی اور میں نے حلال بھی چھوڑ دی. وہ تم کون ہوتے ہو حلال اللہ کا مقابلہ کرتے ہو کہ چلو تم تو کہتے ہو حرام ہے اور میں یہ حلال ہے اور میں کہتا ہوں یہ بھی لے لو، یہ بھی میرے نہیں ضرورت. یہ کون سی ذہنیت ہے؟ اور کیسے تم حلال کے بغیر زندگی گزار سکتے ہو؟ پردے کے لیے تو تمہیں کپڑے چاہیے نا، زندگی گزارنے کے لیے تمہیں 2 نوالے بھی چاہیے، تو یہ کہاں سے ملے گے؟ جنت سے آئیں گے؟ تو یہ بات تو غلط ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہہ دو ان لوگوں کو کس نے حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ زینت، وہ پسندیدہ مرغوب اور خوبصورت چیزیں، وسائل حیات، اخرج لعبادہ، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. اخرجہ پیدا کیے ہیں، زمین سے نکالے بھی ہیں، وسائل زمین سے نکالے. یہ اخرجہ میں بڑی چیزیں ہیں. زمین سے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے نکالی. والطیبات من الرزق، اور وہ پاک اور پسندیدہ اور لذیذ رزق یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائے ہیں؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ایمان لائے ہیں، صرف اور صرف ان کے لیے ہوں گی قیامت کے دن. دنیا میں سب لوگوں کے لیے ہیں، دنیا میں آخرت میں یہ صرف مومنوں کے لیے ہوں گی، اور دنیا میں یہ مومنوں ہی کی وجہ سے یہ غیر مسلم کھا رہے ہیں. مومن اگر ایمان لانے والا کلمہ پڑھنے والا دنیا میں نہ رہے تو پھر یہ دوسرے لوگ بھی نہ کھا سکے اس کو، پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو یہ دنیا میں بھی مومن کی وجہ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آخرت میں تو صرف مومنوں کے لیے خاص ہے. لیکن دنیا میں مومنوں کے لیے ہیں، اور مومنوں کے علاوہ کافر بھی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کے لائق نہیں ہیں. تو جب انہوں نے پھر رزق کے لیے دعا کی تو پھر بھی فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ، کہ میرے جو مومن بندے ہوں گے، میرے جو مومن اولاد، میری اولاد میں جو مومن ہوں گے ان کو رزق بھی عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے تصحیح کی کہ نہیں، امامت الگ چیز ہے، رزق الگ چیز ہے. قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، رزق تو میں کافر کو بھی دوں گا، لیکن دنیا کی چند روزہ زندگی میں اس کو مہلت دوں گا. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو مجبور کروں گا کہ وہ جہنم کے عذاب چکھ لے. رزق الگ چیز ہے اور امامت الگ چیز ہے. امامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مومن کے لیے نہیں ہے. قانون اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سارے لوگ جو غیر مومن ہیں یہ نااہل ہیں. جتنے بھی دنیا کے سربراہ، جتنے بھی چھوٹے بڑے امامت کے منصب پر فائز، جتنے بھی دنیا کے بڑے لوگ سربراہ جو غیر مسلم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ تعالیٰ کے ضابطے میں نااہل ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزاروں سال پہلے ان کی نااہلی کا اعلان ہو چکا ہے. کسی کی نااہلی کا اعلان کسی عدالت سے کرنے کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں، کہ یہ غلط کام کیوں ہو رہا ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے، تمہاری ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے اور تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہو. نااہل لوگ ہیں. یہ مومنوں کا حق ہے. عالم ہے فقط بند مومن جان باز کی میراث. یہ مومن جان باز کی میراث ہے. مومن نہیں جو صاحب الاولاک نہیں ہے. جس کے پاس اختیار نہ ہو وہ کیسا مومن ہوگا؟ اختیار کے لیے وہ تگودو کرے. تو یہ بنیادی بات. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم تفصیل کے ساتھ نشانیاں اپنی آیات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 32 اور سورہ آل عمران میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم پوری نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک تم خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں پسندیدہ ہیں. اب جائیں مال پسندیدہ، مال کو مال کہتے اسی لیے ہیں کہ دل ان کے طرف مائل ہوتا ہے، آدمی اس کی طرف ٹیڑھا ہوتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، ویسے متوجہ ہو جاتا ہے. متنبی 4 صدی میں ایک شاعر گزرا ہے. اس کی تاریخ میں ہے کہ اس نے بازار میں
تربوز یا خربوز کا نرخ پوچھا. تربوز ہوتے کھٹکے، تربوز کا نرخ پوچھا تو دکاندار نے کہا 10 روپے فی سیر. 10 روپے سیر بہت مہنگے. ابھی وہ کھڑا تھا، ایک اور آدمی آیا تو اس نے پوچھا کتنے کا ہے سیر؟ اس نے کہا 2 روپے کا. 2 روپے کا سیر، کئی سیر لے لیے اس نے. تو متنبی جا کر اس سے پوچھا بھائی عجیب آدمی ہو، میں نے تم سے پوچھا کتنے کا سیر ہے، تم نے کہا 10 روپے کا. اب اس شخص کو تم نے 2 روپے کے بتایا. اس نے کہا یار تم کون ہو؟ جاؤ فقیر درویش کنگلے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس 1000 دینار ہے. اس نے کہا 1000 دینار ہے تو اس کے پاس ہے. اس نے کہا وہ میرے کام آئے گا کبھی، تم کس کے کیا کام آؤ گے؟ پھر متنبی نے سوچا اچھا بس میں اب ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا اور میں نے 1000 دینار جمع کرنا ہے. تو پھر اس کے بھی بڑے عجیب قصے ہیں، ان قصوں کو چھوڑیں. کیسے اس نے پھر جمع کیے اور کس کس طریقے سے. وہ سخاوت کی تو تعریف کرتا تھا لیکن خود انتہائی کنجوس آدمی تھا. کہتے کہ میں نے 1000 دینار جمع کرنا ہے. لوگوں کی قدر دیناروں سے تولتے ہیں. رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال. لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے جن کے پاس مال ہو. ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. جس کے پاس مال نہیں ہے لوگوں نے دیکھا تو اس سے منہ موڑ لیا. مال، محبت، اس مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ محبت فطری چیز ہے، فطری چیز ہے، یہ آپ دل سے نکال نہیں سکتے. تو محبت کے باوجود، اس کے باوجود کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس ہوں، آپ خرچ کریں تو آپ بڑی نیکی پالیں گے. ایسی چیز خرچ کرنے میں جس کو ویسے بھی آپ کی ضرورت، آپ کہ یہ ہو یا نہ ہو اس سے مجھے کیا ہے، یہ اللہ کے نام لے لو، اللہ کے نام. تو اللہ کے نام ایسی چیز دیتے ہو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. پاک اور حلال مال اور مزیدار چیز خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہوئی چیزیں ہیں یا زمین سے نکالی ہوئی چیزیں ہیں، ایسی چیز کا ارادہ نہ کرو. ولا تیمموا، ایسی چیز کے خرچ کا ارادہ بھی نہ کرو. الخبیثہ، جو گری پڑی ہوئی چیز ہو، گندی چیز ہو. ولستم بیاخذیہ، اور خود تم اس کو لینے کے لیے روادار نہیں ہو. الا ان تغمضوا فیہ، ہاں اگر تم چشم پوشی کر لو کہ کسی کے اوپر تمہارا حق ہے اور اس سے کچھ وصول نہیں ہوتا، تم کہتے ہو چلو یہ باغتے چور کی لنگوٹی صحیح. ایسی چیز اللہ کے نام نہ دو. ایسی چیز اللہ تعالیٰ کے نام دو جو تجھے پسند ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جو تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ دے دے گا تمہیں اجر. اس کے بعد پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. صرف نماز پڑھنا اور نماز میں مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا یہ صرف پوری نیکی نہیں ہے. ولیکن البر من آمن باللہ، نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لے آیا اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر. وآت المال علی حبہ، اور مال بھی دیا اس کے باوجود کہ مال کے ساتھ اس کی محبت تھی. کس کو دیا؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، انسانوں کی آزادی میں، گردنوں کو آزاد کرنے میں، غلامی سے آزادی دلانے میں. اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، وعدوں کی پاسداری بھی کی، اور صبر کرنے والے جنگوں میں، تکلیفوں میں، اور مالی اور بدنی مصیبتوں میں بھی اور حالت جنگ میں بھی. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. تو مال کو محبت کے ساتھ خرچ کرنا. اب اس حدیث کے بارے میں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حدیث کی تقریباً جتنی کتابیں ہیں ان میں سے سوائے حلیۃ الاولیاء کے اور کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں ملی. باقی دوسرے لوگوں نے اس کا حوالہ تھوڑا سا دیا ہے اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے.
اور حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے، اسی کو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی حد سے زیادہ محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، حد سے زیادہ محبت، اس لیے کہ نفس محبت تو قرآن سے ثابت ہوا، اس لیے میں نے ان آیات کو پہلے لکھا تھا۔ صرف محبت تو اگر نہ ہو تو آدمی اس کو حاصل کیوں کرے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کیوں کرے، اپنی نیند، اپنے مزے، اپنا ملک کیوں چھوڑے، اپنے بچے کیوں، لوگ اپنے بچے اپنا ملک کیوں چھوڑتے ہیں، سفر کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو یہ بات ہے حب الدنیا، دنیا کی حد سے زیادہ محبت، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں محبت، یہ دو ترجمے اگر اس کے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، نہ ہوں تو پھر یہ بات ماننے کی نہیں ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی وہ محبت جو آخرت پر غالب آ جائے، اور دنیا کی وہ محبت جو حد سے زیادہ محبت ہو۔ رأس کل خطیئۃ، وہ ہر غلطی کی بنیاد یا ہر غلطی کی انتہا ہے، آخری غلطی، سب سے بڑی بات جو بہت سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے۔ دیکھیں نا انسانوں سے کیا بنا دیا اس دنیا کی محبت نے، حد سے زیادہ محبت۔ والمال فیہ داء کثیر، اور مال میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، مال میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں۔ قیل یا روح اللہ ما داؤہ، تو کسی نے سوال کیا روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے تھے، وروح منہ، اللہ تعالیٰ کی خصوصی فرمان سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ ما داؤہ، مال کی بیماری کیا ہے؟ قال لا یؤدی حقہ، بیماری یہ ہے کہ بس اس میں سے جو حق ہوتا ہے وہ حق ادا نہیں کرتا، غریبوں کا حق، اللہ کا حق، زکوٰۃ، صدقے، فقیر مسکین کا حق، رشتہ داروں کا حق، بچوں کا حق، وہ ادا نہیں کرتا۔ قالوا فإن أدى حقه، تو شاگردوں نے کہا اگر حق ادا کرے تو پھر؟ قال لا يسلم من الفخر والخيلاء، پھر بھی فخر اور تکبر سے یہ بات خالی نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس مال ہو تو دوسروں کے مقابلے میں اس پہ وہ ناز تو کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر تو کرتا ہے۔ قالوا فإن سلم من الفخر والخيلاء، اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے اور اس کے دل میں تکبر بھی نہیں، فخر بھی نہیں، کسی کے اوپر اپنا بڑا ہونا وہ جتاتا بھی نہیں، پھر؟ قال يشغلہ استصلاحہ عن ذکر اللہ، پھر ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس میں اس کا استصلاح، اس کی خبرگیری، اس کا محفوظ رکھنا، آفتوں سے بچانا، اس میں بڑھوتری پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، ان کو مصیبتوں سے اور نقصانات سے بچانے کی دوڑ دھوپ اور جدوجہد اور سوچ، یہ چیزیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں وہ آیت ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، بس اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اچھی چیز، اگر وہ ذکر اللہ سے غافل کرنے والے نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اور وہ دوسری آیت بھی میں نے پڑھ کر سنائی۔ یہ اس کا مفہوم ہوا، ورنہ پھر حب الدنیا سے نفس سے محبت اگر مراد ہو تو وہ تو نہیں ہے ایسی چیز۔ وبه قال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد بن قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ وقد اثر فی جنبہ، اور اس چٹائی نے، اس کے جو اتار چڑھاؤ ہوتی ہے اس پر کوئی بستر نہیں ہوتا تو اس کے اثرات جسم پر ظاہر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر دونوں طرف۔ فقال یا رسول اللہ لو اتخذت فراشا اوثر من هذا، کاش آپ
اس سے ذرا بہتر بستر کا انتظام کرتے اپنے لیے۔ فقال مالی ولد دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ ومالی مالی ولد دنیا ومال الدنیا ومالی، دنیا اور میرے آپس میں کیا تعلق ہے؟ والذی نفسی بیدہ ما مثلی ومثل الدنیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری مثال اور دنیا کی مثال صرف ایسی ہے کراکب سار فی یوم صائف، جس طرح ایک سوار گرمی کے دن میں پیدل جا رہا ہو، فاستظل تحت شجرۃ ساعۃ من نہار، تو ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے، دن میں کچھ دیر کے لیے اس نے سستایا، ثم راح، پھر چل پڑا، وترکہا، اور اس درخت کو چھوڑ دیا، بس میں تو کچھ دیر کے لیے یہاں پہ سستانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے وہ حقیقت میں ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ لیے ہوئے تھے، اس کا تقاضا پھر یہی تھا کہ وہ دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ ہر حرکت اور ہر عمل سے آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے، کامل اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو ایسی ترغیب نہیں دی کہ دنیا کمانا بالکل ممنوع ہے تمہارے لیے، اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے اسے دنیا کمانے کی طرف سے متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر ایسی حالت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو براہ راست شاگرد ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس پھر اتنی دولت کہاں سے آتی؟ یہ ساری باتیں اس سمجھانے کے لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک کامل نمونہ ہے، اسی لیے ان کی زندگی دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ جھکی ہوئی ہے۔ وبه قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو المنذر، اسی روایت میں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکڑا، فقال کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسا رہو جس طرح تو مسافر ہے، او عابر سبیل، یا راستہ چلنے والا ہے۔ وکان ابن عمر یقول، اور عبداللہ ابن عمر یہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو اس انتظار میں نہ رہو کہ صبح ہو جائے گی تو پھر توبہ کر لوں گا، تو پھر آخرت کے لیے کام کروں گا، تو پھر یہ کروں گا، پھر متوجہ ہو جاؤں گا، نہیں، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو اس کے انتظار میں نہ رہو کہ شام بھی ہو جائے، شام شاید نہ ہو جائے، زندگی کی شام ہی ہو جائے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت کی حالت میں ایسے اعمال کرو جو تم مرض کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی میں وہ کرتے رہو جو موت کے بعد تم نہیں کر سکتے۔ اس زندگی کو اور صحت کو غنیمت سمجھو۔ ایسی ان احادیث کا مفہوم آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ان احادیث کا مفہوم صرف یہ ہے کہ ترجیح دیں آخرت کو ترجیح دیں، آخرت ہی کو مطمئن نظر بنائے، اسی کو کامیابی ناکامی کا معیار بنائے۔ موسیٰ بن علی کہتے ہیں عن نبی قال سمعت عمرو بن العاص یقول بعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال خذ علیک ثیابک وسلاحک ثم اتنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے بھی درست کر لو اور اسلحہ بھی لے کر ثم اتنی، میرے پاس آ جاؤ۔ فاتیتہ وہو یتوضأ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ فصعد فی النظر ثم طأطأہ، تو مجھے اوپر نیچے اس طرح دیکھا، صعد فی النظر، اوپر اس طرح دیکھا، پھر نیچے مجھے اس طرف دیکھا۔ ظاہر ہے میں نے سفر کے لیے کپڑے تیار کیے تھے۔ فقال انی ارید ان ابعثک علی جیش فیسلمک اللہ ویغنمک، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہیں ایک لشکر کا سربراہ بنا کے بھیجوں اور اللہ تعالیٰ تجھے سالم غانم واپس لے آئے گا، صحیح طریقے سے تم غازی بن کر واپس بھی آ جاؤ گے اور غنیمت بھی ساتھ ہوگی۔ وَأَرْغَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً، اور میری محبت ہے، میری خواہش ہے کہ تمہیں مال ملے، وہاں پہ تمہیں غنیمت ملے اور مال کا بڑا حصہ بھی ملے۔
قال قلت یا رسول اللہ ما اسلمت من اجل المال، اے اللہ کے رسول میں نے مال کے لیے تو اسلام قبول نہیں کیا، میں نے مال کے لیے تو کلمہ نہیں پڑھا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو بھیجتا ہوں اور آپ صحیح سالم بھی واپس آ جائیں گے، غنیمت بھی ملے گی اور آپ کو بہت اچھا مال بھی ملے گا۔ ولیکنی اسلمت رغبۃ فی الاسلام، اور میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ مجھے اسلام پسند ہے، اسلام کی باتیں مجھے پسند ہے۔ وان اکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کے پاس رہنا مجھے پسند ہے۔ فقال یا عمرو، نبی نے فرمایا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح، صحیح بات یہ ہے کہ صالح آدمی کے لیے، نیک آدمی کے لیے حلال مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو میں تمہارے لیے نعمت کی تمنا کرتا ہوں اور تجھے نعمت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم میرے پاس اسلامی مال کے لیے لے آیا ہو، یا میں نے تمہارے اندر کوئی مال کی ایسی رغبت دیکھی ہے کہ تم مال کے لیے مسلمان ہوئے ہو، نہیں، حل اچھے آدمی کے لیے، نیک اور صالح آدمی کے لیے حلال مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انہی روایات امام بغوی نے انہی روایات کو نقل کرنے کے بعد، اس طرح کی روایات کو نقل کر، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ابن حبان اور الادب المفرد کی بھی ہے، کچھ اکابرین امت سے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں نقل کی ہیں۔ حذیفہ کی روایت ہے، لیس حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی اپنی بات ہے، لیس خیارکم من ترک الدنیا للآخرہ ولا من ترک الآخرۃ للدنیا، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جنہوں نے دنیا بالکل چھوڑ دی ہے، کہتے کہ ہم دنیا کو سرے سے ہاتھ نہیں لگاتے، ہم تو صرف آخرت کے طلبگار ہیں، اور وہ لوگ تو یقیناً اچھے نہیں ہیں جنہوں نے آخرت چھوڑ دی اور صرف دنیا کو ہاتھ لگا لیا۔ ولیکن خیارکم من اخذ من کل، اچھے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دونوں سے حصہ لیا ہے، دنیا سے بھی اپنا حصہ لیا اور آخرت سے بھی اپنا حصہ لیا، وہ اچھے لوگ ہیں۔ اس طرح قرآن میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کیسی زبردست تفسیر کی انہوں نے۔ سعید ابن مسیب نے بھی ایک بات کی ہے، لا خیر فی من لا یجمع المال، جو کہتا ہے میں پیسے جمع نہیں کرتا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فیکف بہ وجہہ، مال تھوڑا بہت اس لیے چاہیے کہ وہ اپنی عزت بچا لے، اس سے اپنی ناک بچا لے، جس طرح عرب زبان میں کہتے ہیں اپنا منہ بچا لے، ہم کہتے ہیں اردو میں اپنی ناک بچا لے، اپنی عزت بچا لے۔ وَيُؤَدِّي بِهِ أَمَانَتَهُ، اور اس کے ذریعے وہ امانات کو ادا کر دے، امانتوں کو ادا کر دے۔ وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دے۔ اور جب وہ وفات پا گئے تو انہوں نے کچھ دنانیر، کچھ اشرفیاں چھوڑی تھی، تو وہ چھوڑ کے جب جا رہے تھے فقال اللہم انک تعلم، اس وقت دعا کرتے تھے اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ دنانیر اور اشرفیاں جو جمع کی ہیں اس لیے جمع کی ہیں الا لاسون بہا دینی و حسبی، تاکہ میں اپنا دین اور اپنی عزت اس سے بچاؤں، میں اپنا دین بچاؤں اور اپنی عزت بچاؤں، ورنہ اگر یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوں تو شاید مجھے لوگ کہیں گے کہ آپ کو ویسے بھی پیسوں کی ضرورت ہے اور ہمیں آپ کی طرف سے مسئلے کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی فتویٰ دے دے ہمارا کام چلے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو لیکن ایسا زمانہ ہے، اب لوگ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کی تو یہ ضرورت ہے اور اسی ضرورت کو حل کرنے کے لیے ہم اس کو پیسے دیں گے اور اس کے اپنے مطلب کی بات نکالیں گے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی عزت اور اپنا دین بچانے کے لیے یہ کچھ جمع کیا ہوا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کان المال فیما مضی یکرہ، پرانے زمانے میں مال جمع کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لوگ اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے، جو لوگ مال جمع کرتے تھے ان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ فاما الیوم، سفیان ثوری کس زمانے کے؟ تابعین کے زمانے کے، صحابہ کرام کے شاگردوں کے زمانہ۔ فاما الیوم کہتے ہیں آج کا زمانہ بدل گیا ہے، وہ زمانہ کہتے ہیں آج کا زمانہ بدل گیا ہے۔ فاما الیوم فہو ترس المومن، آج تو وہ مومن کے لیے ڈھال ہے،
مومن پر جو وار ہوتے ہیں ایمان کی وجہ سے، اس پر جو وار ہوتے ہیں، لوگ اس کے ایمان کی قیمت لگانا چاہتے ہیں، ایسے واروں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے مومن کے لیے۔ وقالا، اور پھر کہا کرتے تھے، لولا هذه الدنانیر، اگر ہمارے پاس یہ تھوڑے بہت کچھ اشرفیہ جو ہے، یہ روپے اشرفیہ ہمارے پاس نہ ہوتی، لتمندل بنا هؤلاء الملوک، تو اس زمانے کے حکمران اور بادشاہ ہمیں ٹشو بنا دیتے، ملوک، تمندل بنا، ہمیں ایسے رومال بنا لیتے جس پر ناک پونجی جاتی ہے، جس طرح آج کے زمانے کہتے ہیں ٹشو سے ناک پونج کر پھر پھینک دو۔ تو آج کے حکمران ہمیں پھر اپنا غلام بنا لیتے تھے، ہم سے اپنا کام نکال کر پھر ہمیں پھینک دیتے تھے کہ فتویٰ دے دو اور پھر جا کر غرق ہو جاؤ، پھر لوگ جانے اور تم جانے اور خدا جانے، ہمارا تو کام چل گیا۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں۔ وقالا، اور یہ سفیان ثوری نے یہ بھی کہا، من کان فی یدہ من ہذہ شیء فلیصلحہ، جس کے ہاتھ کچھ مال آ جائے نا تو اس کی اصلاح کر لے، یعنی اس میں سے اس کو سنبھال کے رکھے کسی حد تک اور اس کو آفتوں سے بچائے۔ فإنہ زمان، یہ ایسا دور ہے، ان احتاج، کہ اگر تم محتاج بن گئے کسی کے، کان اول من یبذل دینہ، پھر اول وہ چیز جو تم سے جس کا مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کو خرچ کیا جائے، وہ تمہارا دین ہوگا۔ تمہارے پاس دین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو تمہارے پاس دین ہے۔ اہل علم کی بات کرتے ہیں، تو اہل علم کے پاس جو دین ہے، پھر وہ ظاہر ہے کہ جب ضرورت پڑی تو یا تم پیسے کو خرچ کرو گے، اور پیسہ نہیں خرچ کرو گے تو نہیں ہوگا تو پھر دین خرچ کرو گے۔ تو دین خرچ کرنے سے بچانے کے لیے پیسہ تھوڑا بہت تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ تمہارا دین بچ جائے۔ اس سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔